چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی قوم کی جس نے اپنی طاقت کے نشے میں آسمانوں تک کو للکار دیا اور پھر تاریخ کے اوراق میں ایک عبرتناک کہانی بن کر رہ گئی۔ یہ داستان ہے قوم عاد کی۔ کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے محل بناتی تھی، جو بڑے فخر سے کہتی تھیں بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آسمان سے فیصلہ آیا تو ان کے وہ فلک بوس محل بھی ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی اس شان و شوکت کو دیکھتے ہیں جس نے انہیں اس دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر۔ یہ آج کے یمن اور عمان کے بیچ احقاف کے علاقے میں آباد تھا، اور اس کے ستون کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے بلند تھے کہ گویا آسمان سے باتیں کرتے ہوں۔ اور وہاں بسنے والے لوگ وہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد ایسے کہ بادلوں کو چھو لیں، اور آوازیں اتنی گرجدار کہ جیسے آسمان پھٹ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین ہمیشہ کے لیے ان کی میراث ہے، زوال کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہر طاقت اپنے ساتھ ایک خطرہ لے کر آتی ہے، اور وہ ہے غرور کا۔ قوم عاد کا غرور تو ان کی اپنی طاقت سے بھی کہیں بڑا تھا۔ ان کی ہر محفل میں، ہر مجلس میں بس ایک ہی سوال گونجتا تھا، ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ان کے تکبر کا، ان کے گھمنڈ کا کھلا اعلان تھا۔ غرور کا عالم تو یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا بھی ان کی غلام ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ وہ ہواؤں کا رخ اپنی مرضی سے موڑ سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی ہوا ایک دن ان کی تباہی کا سامان بنے گی۔ اور پھر جب ان کا تکبر اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو ایک بالکل واضح پیغام لے کر آئے۔ حضرت ہود کا پیغام بہت سیدھا اور صاف تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس عذاب سے ڈرایا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جن دلوں میں تکبر کا زہر بھر چکا ہو، ان پر نصیحت کہاں اثر کرتی ہے؟ ان کے سرداروں نے بڑے گھمنڈ سے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ ان کے انکار کے بعد آخری عذاب سے پہلے قدرت نے انہیں کئی نشانیاں دکھائیں، چھوٹی چھوٹی وارننگز بھیجیں، مگر انہوں نے ہر ایک کو مذاق میں اڑا دیا۔ پہلی رات پوری وادی ایک عجیب گہری آواز سے گونج اٹھی۔ انہوں نے کہا، ارے یہ تو پہاڑ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور بات ختم کر دی۔ دوسری رات زمین میں ہلکا سا زلزلہ آیا۔ وہ ہنس پڑے اور بولے، دیکھو زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ اور پھر آخری اور سب سے واضح وارننگ، آسمان نے بارش برسانا ہی بند کر دیا۔ اس کے بعد ان پر 3 سال کا شدید قحط مسلط ہوا۔ پہلے سال انہوں نے اسے ایک معمولی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں خشک کر دیں، اور تیسرے سال تک زمین پتھر بن چکی تھی، اور وہ مغرور آوازیں جو آسمان کو للکارا کرتی تھیں خاموشی میں ڈوب گئیں۔ اور پھر آخری امتحان کا وقت آ گیا۔ انہیں ایک انتخاب کرنا تھا، ایک ایسا انتخاب جو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ عذاب کا طوفان اب بالکل دہلیز پر تھا۔ اچانک آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا، اور ایک غیبی آواز گونجی، اے قوم عاد، اپنے لیے ان میں سے ایک کو چن لو۔ پیاس اور لالچ کے مارے ان کے سرداروں نے قہقہا لگایا اور کالے بادل کو چن لیا۔ یہی ہے، اس میں بہت پانی ہے، یہ تو رحمت کا بادل ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ رحمت نہیں بلکہ اللہ کا قہر چن رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کالا بادل ان کے سروں پر آیا، ہوا کا پہلا جھونکا چلا، مگر یہ پانی نہیں، یہ تو دھول، مٹی اور پتھروں کا طوفان تھا جس نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرا جھونکا تو اور بھی شدید تھا۔ اس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، ان کے بنائے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ان کے باغوں کو تباہ کر ڈالا۔ ان کا سارا غرور، سارا فخر ہوا میں تنکوں کی طرح بکھر رہا تھا۔ اور پھر آیا تیسرا، سب سے ہولناک جھونکا۔ اس بار ہوا نے انسانوں کو ہی اٹھا لیا۔ وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہوا میں اچھالے گئے، اور ان کے وہ بلند و بالا محل جن پر انہیں ناز تھا ہمیشہ کے لیے ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ اور یہ تباہی ایک پل میں ختم نہیں ہوئی، یہ مسلسل چلتی رہی پوری 7 راتوں تک اور 8 لمبے دنوں تک۔ جی ہاں، 7 راتیں اور 8 دن ایک قیامت خیز آندھی ان پر مسلط رہی جس نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جب طوفان تھما تو پیچھے بس تباہی کی خاموشی تھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے ریت میں دفن ایک ابدی سبق۔ نافرمانوں کو اس طوفان نے نیست و نابود کر دیا،
جبکہ حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے ایک غار میں پناہ دے کر محفوظ رکھا۔ قوم عاد کا وہ عظیم شہر ریت کے نیچے دب کر ایک عبرت کی نشانی بن گیا، جبکہ ایمان والے اپنے راستے پر آگے بڑھ گئے۔ جب حضرت ہود نے اس تباہ حال وادی پر نظر ڈالی تو فرمایا، یاد رکھو تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ قوم عاد کی یہ داستان آج بھی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت اور عزت غرور میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔